بیٹھو، بڑا انتظار کرنا پڑا ہے، تھوڑی ہو گئی ہیں. ایک اور میٹنگ تھی وہ لمبی 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 ختم ہی نہیں ہو رہی تھی. کیوں تھوڑی کیوں ہو گئی ہیں؟ ہاں اچھا، کیا وجہ ہے؟ باقی آدھی نہیں آئی، کیا وجہ ہے؟ اطلاع نہیں تھی؟ چلو جی، عبد الوکیل مہا. السلام علیکم پیارے حضور. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. سورة البقرہ آیات 263 to 264. جزاک اللہ. پہلے دفعہ آئی ہو کلاس میں؟ دوسری دفعہ. دوسری دفعہ؟ کہاں سے؟ پاکستان سے. کب آئی تھی؟ سپٹمبر میں. اچھا، کیا پڑھتی ہو؟ اسکول میں؟ ہاں جی. کس ایئر میں؟ 8 میں. 8 میں. وہاں کتنے کلاس سے آئی تھی؟ 5th کے بعد حفظ کر رہی تھی. 5 کلاس کے بعد حفظ کر رہی تھی. حفظ کر کے آئی تھی؟ کر رہی تھی. عمر کے بعد سے یہاں داخلہ مل گیا؟ حفظ کر لیا؟ نہیں. کتنے سپارے کیے ہیں؟ 15. 15؟ ہاں جی. چلو 15 تو ہی کیے ہیں انہوں نے، باقی آپ ہی کر لو. ہاں جی. باقیوں سے زیادہ ہی ہوں گے جس میں بیٹھی ہیں. اور کسی نے کیا ہوگا کچھ؟ نہیں. جی، ترجمہ فرخندہ اکبر. السلام علیکم حضور. وعلیکم السلام. ترجمہ. اللہ کے نام کے ساتھ جو بے حد مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے. وہ لوگ جو اپنے اموال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، پھر جو وہ خرچ کرتے ہیں اس کا احسان جتاتے ہوئے یا تکلیف دیتے ہوئے پیچھا نہیں کرتے، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غم کریں گے. اچھی بات کہنا اور معاف کر دینا زیادہ بہتر ہے ایسے صدقے سے کہ کوئی آزار اس کے پیچھے آ رہا ہو، اور اللہ بے نیاز اور بردبار ہے. ساکلہ. تم لوگ پرسوں چوتھ مجھے ملے تھے؟ جی. اچھا. انیلا محمود حدیث. السلام علیکم پیارے حضور. وعلیکم السلام. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السخی قریب من اللہ تعالی قریب من الناس قریب من الجنت بعید من النار والبخیل بعید من اللہ تعالی بعید من الناس بعید من الجنت قریب من النار والجاہل السخی احب الی اللہ تعالی
من العابد البخیل، حدیقۃ صالحین صفحہ نمبر 700. بس ترجمہ کسی اور نے پڑھنا. نعمانہ ظفر. السلام علیکم حضور. تم نعمانہ ظفر ہو؟ جی. اچھا چلو پھر. ترجمہ حدیث. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سخی اللہ کے قریب ہوتا ہے، لوگوں کے قریب ہوتا ہے اور جنت کے قریب ہوتا ہے اور دوزخ سے دور ہوتا ہے. اس کے برعکس بخیل اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا ہے، لوگوں سے دور ہوتا ہے، جنت سے دور ہوتا ہے لیکن دوزخ کے قریب ہوتا ہے. ان پر سخی بخیل عابد سے اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہوتا ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ ہاں جی ہماری صاحب کی یونیورسٹی کہ جو کنجوس آدمی ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے اونچی بولو. جو کنجوس آدمی ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا ہے. کنجوس کیا ہوتا ہے؟ جو لوگوں کو دینے والا پیسہ خرچ کرنے سے ڈرتا ہو ہے. جی وہ اللہ تعالیٰ سے دور تم ہوتا تو ہے. نہیں کنجوس دیتی رہتی چندے چیریٹی میں بھی دیتی ہے کچھ؟ جی حضور. اچھا یا صرف جو پاکٹ منی ملتی ہے برگر ہی کھا جاتے ہو؟ نہیں حضور دیتے. اچھا جو کنجوس ہوتا ہے وہ اللہ سے بھی دور ہے، لوگوں سے بھی دور ہے اور جنت سے بھی کس سے دور ہے؟ کنجوس اللہ سے دور، لوگوں سے دور، جنت سے دور اور آگ کے قریب. اور جو سخی ہے، جو دینے والا ہوتا ہے، وہ اللہ کے قریب، لوگوں کے قریب اور جنت کے قریب اور آگ سے دور. لوگوں کے قریب ہونے سے کیا مراد ہے؟ اگر تم چیریٹی دے رہی ہوگی کسی کو تو لوگ بھی پسند کریں گے نا تمہیں، قریب آ جائیں گے آپ لوگ. ٹھیک ہے. یہاں بھی کسی چیریٹی ادارے کو جو تم پیسے دیتے ہو نا تو بڑے خوش ہوتے ہیں لوگ. اچھا اور جو اگلا حصہ کیا آخری؟ اور جو کنجوس آدمی ہوتا ہے وہ دوزخ کے قریب ہوتا ہے اور وہ تو جنت سے ٹھیک ہے دور ہو گیا. اب آگے کیا فرمایا کہ ان پڑھ بخیل جو ہے عابد سے اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے. بخیل عابد سے اللہ کو زیادہ محبوب ہے. ہاں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے. اللہ تعالیٰ کے زیادہ کوئی بھی ان پڑھ ہو، جاہل ہو لیکن اچھا دینے والا ہو، لوگوں کی خدمت کرنے والا ہو ہیں اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہو، وہ شخص اس سے زیادہ بہتر ہے جو سارا دن نمازیں پڑھتا رہے. نمازیں پڑھنے سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو ایسے موقع پہ لوگوں کی خدمت کرنا پسند ہے. اور ٹھیک ہے. پھر ارشادات آنسر ناصر. السلام علیکم حضور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارشادات حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ احسان کرنے والوں کو خدا تعالیٰ نے متنبع کرنے کے لیے فرمایا ہے، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، یعنی اے احسان کرنے والوں اپنے صدقات کو جن کی صدق پر بنا چاہیے احسان یاد دلانے اور دکھ دینے کے ساتھ برباد مت کرو. یعنی صدقہ کا لفظ صدق سے مشتق ہے، بس اگر دل میں صدق اور اخلاص نہ رہے تو وہ صدقہ نہیں رہتا بلکہ ایک ریاکاری کی حرکت ہوتی ہے. غیر احسان کرنے والے میں یہ ایک خامی ہوتی ہے کہ کبھی غصے میں آ کر اپنا احسان بھی یاد دلا دیتا ہے. اسی وجہ سے خدا تعالیٰ نے احسان کرنے والوں کو ڈرایا. اسلامی اصول کی فلسفی روحانی خزائن جلد 10 صفحہ نمبر 354. اچھا جی امتو شافی صاحبہ. السلام علیکم حضور. وہ دیکھتا ہے غیروں سے کیوں دل لگاتے ہو،
جو کچھ پتوں میں پاتے ہو اس میں وہ کیا نہیں. سورج پہ غور کر کے نہ پائی وہ روشنی جب چاند کو بھی دیکھا تو اس یار سا نہیں. واحد ہے لا شریک ہے اور لا زوال ہے. سب موت کا شکار ہے اس کو فنا نہیں. سب خیر ہے اسی میں کہ اسے لگاؤ دل ڈھونڈو اسی کو یاروں بتوں میں وفا نہیں. اس جائے پر عذاب سے کیوں دل لگاتے ہو دوزخ ہے یہ مقام یہ پوستاں سرا نہیں. کہاں سے آئی ہے تم؟ جرمنی سے. جرمنی سے؟ اردو پڑھنی کہاں سے سیکھی ہے؟ اسکول. اسکول میں؟ پاکستان سے پیدا ہوئی تھی یا جرمنی میں؟ جرمنی. اچھا، اسکول میں اردو پڑھاتے ہیں؟ ہاں جی. پڑھاتے تو یہاں بھی ہیں، GCSE والے اردو کرتے ہیں، پر لکھنی تو کسی کو نہیں آتی ہے. جرمنی والوں کو زیادہ آتی ہے. اچھا پڑھاتے ہیں شاید. ہیں کس نے اردو رکھی ہوئی ہے GCSE میں؟ اور لکھنی کس کو آتی ہے؟ مضمون خود لکھتے ہو یا رٹا مار کے لکھ لیا اپنے ابا اماں سے لکھوا کے؟ اچھا جی. فیفیہ کون ہے؟ فیفیہ کیا لکھا نام؟ یہ فیضیہ اردو میں لکھا ہوا ہے. کون ہے فیضیہ؟ فیضیہ اور سلمہ کون ہے؟ اچھا بیٹھو. السلام علیکم حضور. آج ہم حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے بارے میں چند ایسے واقعات اور روایات بیان کریں گے جن سے آپ کے احسان و عطا اور سخاوت کے بارے میں پتہ چلتا ہے. قادیان کے قریب سٹھیالی ایک چھوٹا سا گاؤں ہے. وہاں سے ایک فقیر آیا کرتا تھا. قادیان کے قریب کون سا گاؤں ہے؟ سٹھیالی. سٹھیالی. جی. پتہ نہیں ریکارڈنگ میں تو شاید صحیح آ رہا ہو، ان کو تو آواز نہیں پہنچ رہی ہوگی. پہنچ رہی ہے؟ اونچی بولو ذرا سا. ان کو تو پتہ نہیں سٹھیالی کہاں ہے. MTA پہ دیکھیں گی تو شاید سمجھ آ جائے. تمہارا والیوم بڑا چھوڑا کیا ہوا ہے اس کا، یہ کیا کیا ہوا ہے؟ یہ مائکرو فون نہیں چل رہا؟ کون کیا ہے؟ اچھا چلو اب ٹھیک ہے. وہ مسجد مبارک کی چھت کے پیچھے نیچے آ کر کھڑکی کے پاس آواز لگایا کرتا تھا. اس کی آواز یہ ہوتی تھی، غلام احمد روپیہ لینا ہے. یعنی اے غلام احمد علیہ الصلوۃ والسلام روپیہ لینا ہے. اور وہ وہاں بیٹھ جاتا. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بعض دفعہ کسی کام میں مصروف ہوتے اور آپ اس کی آواز کو نہ سن سکتے تو وہ ادھر بیٹھ تو وہ ہر تھوڑی دیر کے بعد آوازیں لگاتا. اکثر لوگوں کو برا لگتا اور کوئی اسے ٹوکتا تو وہ کہہ دیتا کہ میں تمہارے پاس آیا ہوں، میں تو غلام احمد سے مانگتا ہوں علیہ السلام.
حضرت اقدس کو اگر معلوم ہو جاتا کہ کسی نے اسے کچھ کہا ہے تو آپ ناپسند فرماتے اور ہنستے ہوئے اسے روپیہ دے دیا کرتے، اور یہ بھی آپ کا معمول تھا کہ سائل کو زیادہ دیر انتظام نہ رکھتے تھے۔ سید حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام از حضرت شیخ یعقوب علی عرفانی صاحب، صفحہ 302۔ قادیان میں نہال سنگھ کے نام سے ایک جٹ رہتا تھا۔ کون سا؟ ذرا تھوڑا سا دور کر لو مائکرو فون، آواز اونچی ہو جی، اب دور کر لو ذرا سا۔ قادیان میں نہال سنگھ کے نام سے ایک جٹ رہتا تھا۔ نہال سنگھ نا؟ جی۔ اچھا۔ اور ہمیشہ دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر احمدیوں کو تنگ کیا کرتا تھا اور گالیاں دیتے رہنا تو اس کا معمول تھا۔ اس کی تحریک سے حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض دوسرے احمدیوں پر ایک خطرناک چھوٹا مقدمہ دائر ہوا تھا۔ ان دنوں میں جب یہ مقدمات دائر تھے، نہال سنگھ کے بھتیجے کی بیوی کے لیے مشک کی ضرورت پڑی، اور یہ نہیں کہ کسی دوسری جگہ سے مشک ملتا نہ تھا، بلکہ یہ ایک بہت قیمتی چیز تھی۔ وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے دروازے پر گیا اور مشک کا سوال کیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس کے پکارنے پر فوراً تشریف لے آئے اور اسے ذرا بھی انتظار نہ رکھا۔ اس کا سوال سنتے ہی فوراً اندر تشریف لے گئے اور کہہ گئے، ٹھہرو، میں ابھی لاتا ہوں۔ چنانچہ آپ نے کوئی نصف تولے کے قریب مشک لا کر اس کے حوالے کر دی۔ سید حضرت مسیح موعود علیہ السلام از حضرت شیخ یعقوب علی عرفانی صاحب رضی اللہ عنہ، صفحہ 306۔ السلام علیکم پیارے حضور۔ ام المومنین حضرت سیدہ نصرت جہاں بیگم صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر احمد صاحب نے سیرت المہدی میں لکھی ہے کہ بیان کیا مجھ سے حضرت والدہ صاحبہ نے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام صدقہ بہت دیا کرتے تھے اور عموماً ایسا خفیہ دیتے تھے ہمیں بھی پتہ نہیں لگتا تھا۔ خاکسار نے دریافت کیا کہ کتنا صدقہ دیا کرتے تھے۔ والدہ صاحبہ نے فرمایا بہت دیا کرتے تھے، اور آخری ایام میں جتنا روپیہ آتا تھا اس کا 10واں حصہ صدقے کے لیے الگ کر دیتے تھے اور اس میں سے دیتے رہتے تھے۔ والدہ صاحبہ نے بیان فرمایا کہ اس سے یہ مراد نہیں کہ 10ویں حصے سے زیادہ نہیں دیتے تھے، بلکہ آپ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ بعض اوقات اخراجات کی زیادت ہوتی ہے تو آدمی صدقے میں کوتاہی کرتا ہے، لیکن اگر صدقہ کا روپیہ پہلے سے الگ کر دیا جاوے تو پھر کوتاہی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ روپیہ دوسرے مصرف میں نہیں آ سکتا۔ والدہ صاحبہ نے فرمایا اس قرض سے آپ 10واں حصہ تمام آمد کا الگ کر دیتے تھے، ورنہ ایسے دینے کو تو اس سے زیادہ بھی دیتے تھے۔ خاکسار نے عرض کیا کہ کیا آپ صدقہ دینے میں احمدی غیر احمدی کا لحاظ رکھتے تھے؟ والدہ صاحبہ نے فرمایا نہیں۔ سیرت المہدی جلد اول، صفحہ نمبر 49۔ کیوں؟ کیا سمجھ آئی؟ تمہیں تو آئے گی ہر بات کی سمجھ، کسی اور کو بھی آئی کہ نہیں؟ تمہیں کچھ نہیں آئی؟ پیچھے جو بیٹھی ہے اس کے ساتھ اس نے کیا کہا، کچھ سمجھ آئی؟ حضرت نصرت جہاں بیگم صاحبہ نے حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کو بتایا کہ نہیں، مرزا بشیر احمد کو بتایا جو ان کے دوسرے بیٹے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ حضرت مسیح موعود 10واں حصہ چیریٹی کے لیے دیتے تھے، اور جو بھی رقم آتی تھی اس میں 10واں حصہ نکال کے علیحدہ رکھ لیتے تھے چیریٹی کے لیے، صدقے کے لیے، لیکن اس کے علاوہ بھی دیتے تھے۔ ٹھیک جی، مجھے لگ رہا تھا کہ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی، اس لیے میں تمہارے سے پوچھا۔ باقی اور کس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی؟ تمہیں نہیں آ رہی تھی؟ اچھا چلو، اب کیا ہے؟ جویریہ احمد صاحبہ ہو گیا ختم؟ یہ نظم پڑھنی ہے؟ کون ہے جویریہ؟ ہیں تم ہو؟ پہلی دفعہ آئی ہو؟ ہیں کہاں سے؟ جرمنی سے۔ جرمنی سے؟ کیا کرنا ہے؟ نظم۔ یہاں شفٹ ہو گئے ہو؟ ہاں جی۔ نظم پڑھنے جرمنی سے آئی ہو؟ اتنا دور بڑا سفر کیا ہے، شفٹ ہو گئی یہاں؟ ہاں جی۔ کس کلاس میں داخلہ لیا ہے؟ کس ایئر میں؟ کروئن میں۔
کس ایئر میں؟ پچھلے سال ناٹ دا ایئر. کس کلاس میں پڑھ رہی ہو؟ 8ویں میں. 8ویں میں. یہاں ایئر 8 کہتے ہیں نا, وہاں کلاس کہتے ہیں, ہے نا, یا کچھ بھی نہیں کہتے وہاں, اس لیے تو مسئلہ ہو گیا. ایئر 8 میں ہو نا جی. اس جگہ, ہے نا, ٹھیک. شروع کرو. چلو پھر پڑھو, اور کیا. باب رحمت خود بخود پھر تم پہ واہ ہو جائے گا جب تمہارا قادر مطلق خدا ہو جائے گا. دشمن جانی جو ہوگا آشنا ہو جائے گا. دشمن جانی جو ہوگا آشنا ہو جائے گا. بوم بھی ہوگا اگر گھر میں ہما ہو جائے گا. جو کوئی اس یار کے در کا گدا ہو جائے گا. ملک روحانی کا وہ فرمانروا ہو جائے گا. کفر مٹ جائے گا زور اسلام کا ہو جائے گا. ایک دن حاصل ہمارا موت دعا ہو جائے گا. مہدی دوران کا جو خاک کے پا ہو جائے گا. مہر عالم تاب سے روشن سوا ہو جائے گا. نقش پا پر جو محمد کے چلے گا ایک دن پیروی سے اس کی محبوب خدا ہو جائے گا. چلو تم بھی نہیں آئی ہو؟ کہاں سے؟ پاکستان سے. جی. کب؟ جولائی میں آئے تھے ہم. جولائی میں آئی تھی. جی. کس کلاس میں داخلہ لیا؟ 9th میں. اچھا. وہاں سے کہاں پڑھتی آئی ہو؟ پاکستان میں کہاں سے آئی ہو؟ ایئر کون سے تھے؟ پاکستان میں کس جگہ سے, کس شہر سے؟ روا سے. روا سے. کون سے اسکول سے؟ لاسٹ میں مریم گرلز ہائی اسکول. مریم گرلز ہائی اسکول جو ہے. مریم گرلز اسکول سے. جی. دارالنصر میں.
جی. تو پھر یہاں کے انگلش میں مسئلہ نہیں پڑ رہا؟ جی انگلش پڑھنے میں مسئلہ نہیں پڑ رہا؟ میڈیم بدل گیا. تھوڑا سا مشکل ہے. تھوڑا سا مشکل ہے. جی. چلو پھر زیادہ محنت کر لو. جی ٹھیک ہے. تھوڑی سی محنت زیادہ کر لو. ہاں جی. تشریح نظم نون اعلان جماعت انگلش میں انیلا قریشی. پہلے نظم تو پڑھو پھر تشریح کروانا. نظم کے شعر رکھے ہوئے ہیں؟ نظم کے شعر رکھے ہوئے کہ نہیں؟ نو. تمہیں نظم پڑھنے آتی ہے؟ کین یو رائٹ نظم؟ تمہیں اردو آتی ہے؟ نو. تھوڑی سی آتی ہے؟ نظم پڑھ لیتی ہو؟ نہیں. اچھا. تو پھر یا تم نے انگلش میں اس کا ٹرانسلیشن کرنی ہے، رینڈرنگ کرنی ہے انیلا قریشی؟ جی. اچھا چلو. السلام علیکم حضور. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Today I'm going to present an overview of the poem None Halane Jamaat Mujhe Kuch Kehna Hai by Hazrat Muslim Maud Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad Razi Allah Ta'ala Anhu. The poem from Kalam Mahmud was first published in Al-Hakam newspaper on the 17th October 1920. It was immediately popular and is relevant to all of us today and will remain so in the future too. It is a deep and emotionally charged poem containing an important message of advice for the moral and religious betterment of the youth of the Jamaat, but also applies to everyone regardless of age. In the poem, Hazrat Muslim Maud Razi Allah Ta'ala Anhu says, "Dear youth of the Jamaat, there is something I would like to say to you, but to hear the message there is a condition that the message must not go to waste." He wanted to ensure his message was properly delivered and properly understood by the youth, so that at no point in time could any blame be on him that he had not prepared them for the responsibility of managing the affairs of the Jamaat that will one day rest on them. Thus Hazrat Muslim Maud Razi Allah Ta'ala Anhu advised, "Forsake laziness and do not yearn for a life of ease and comfort. Serve your religion, consider it a great favor of Allah, and in exchange never expect any worldly reward." He says, "Have passions in your hearts for meticulously offering namaz and fasting. Be not a Muslim in name only. No part of Allah's commandments should be ignored by you. Should you possess wealth, allot a portion towards zakat and sadaqah. Your concern for the destitute must surpass your daily personal worries. Whether you are joyful or sad, strained or comfortable, never stop inviting people towards Islam, no matter what. Be attracted to those who are truthful. Have no enmity towards those who love Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and avoid those who are disobedient." He goes on to say, "Whether you become a minister, a general, or learned wise man, I cannot be happy for you unless there is Islam within you. Remember always that one cannot have the height of respect from others until one has suffered humility also." He ends the poem with a prayer. "O my loved ones, for you I pray this prayer. May you always remain beneath Allah's shade, and may you never suffer any failure. Ameen. Jazakumullah." تم تھوڑی سی اردو بھی سیکھو تاکہ ٹرانسلیشن کر سکا کرو. جی حضور. کر لیتی ہو ٹرانسلیشن؟ میں کر لیتی ہوں لیکن کتنی کر لیتی ہو؟ یہ خود کی تھی؟ نہیں، امی کے ساتھ. امی کے ساتھ آپ ہی اتنی سیکھو گے، آپ ہی خود کر کو کتابوں کے وقفے نہ ہوگے، بھی فائدہ ہے نا. جی کام آؤ کچھ نہیں تو. ہاں جی. اب دوسری کون ہے؟ ادیبہ احمد. تم انگلش اردو میں پڑھو گے، اردو انگلش میں پڑھو گے؟ چلو ٹھیک ہے، پڑھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے حضور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں اس نظم میں آپ کو جو حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھوٹے بچوں اور بچیوں کو نصیحتیں کی تھیں بیان کرتی ہوں. حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ 17 اکتوبر 1920 میں اس نظم میں ہمیں نصیحت کرتے ہوئے انتہائی درد اور پیار سے فرماتے ہیں کہ میں چند نصیحتیں تم کو کر رہا ہوں، انہیں یاد رکھنا اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کرتے رہنا. حضور فرماتے ہیں
کہ میرے بعد اسلام اور احمدیت کے مشن کو آگے بڑھانا اور پوری دنیا تک اسلام کے پیغام کو پہنچانے کی ذمہ داری تم پر پڑنے والی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی سستیاں ترک کریں اور خدمت دین کو فضل الہی جانتے ہوئے ادا کریں، نہ کہ کسی لالچ یا کسی انعام کی غرض سے۔ ہمارے عمل سے اسلام کی تعلیم ظاہر ہونی چاہیے اور محض دکھاوا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں حرص و لالچ کو چھوڑ کر خوف خدا اور مخلوق خدا سے محبت اپنے دلوں میں پیدا کرنی چاہیے۔ لوگوں کے عیب نکالنے کی بجائے اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نماز، روزہ اور مالی قربانی کے لیے دل میں ایک طرب ہونی چاہیے اور غریب لوگوں کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے۔ خدا تعالیٰ سے پیار کے اظہار کے لیے ضروری ہے کہ ذکر الہی کثرت سے کی جائے اور اسے ہمیشہ یاد رکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کے بغیر انسانی عقل کوئی چیز نہیں ہے، اس لیے ہر کام میں اللہ تعالیٰ سے مدد اور رہنمائی مانگنی چاہیے اور ہر اچھے اور سچی بات کو ماننے کی صلاحیت ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ اسلام کی خدمت کرنے والوں کو اپنا دوست بنانا چاہیے اور اسلام سے دشمنی کرنے والوں کو منہ نہیں لگانا چاہیے۔ اپنے اس وقت کو ضائع مت کرو، کیونکہ یہ عمر کا یہ حصہ کبھی واپس لوٹ کر نہیں آئے گا۔ حضور فرماتے ہیں کہ ہم صرف اس صورت میں تم سے خوش ہوں گے جب تم لوگ صحیح مسلمان بنو گے۔ ظاہری طور پر بڑا عہدہ یا تعلیم کچھ حیثیت نہیں رکھتی۔ ہر ایک کی عزت کا خیال رکھنا چاہیے اور اسلام احمدیت کے پیغام کو ساری دنیا تک پہنچانے کے لیے تبلیغ کا کام کسی صورت میں بند نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے بھی حالات ہوں، اپنے اندر جفا کشی پیدا کرو۔ ظاہری خوبصورتی پر نہ جاؤ، کیونکہ اس میں بعض دفعہ دھوکہ ہوتا ہے۔ اگر ہم اپنے نفس پر قابو پا لیں تو ہم نے ساری دنیا فتح کر لی۔ ہمارا مشن اور کام بہت بڑا اور مشکل ہے، اس لیے مستقل مزاجی سے ثابت قدم رہتے ہوئے آگے بڑھتے رہو۔ آخر پر حضور فرماتے ہیں کہ ہم نے تو جس طرح بنا ان مشکل حالات میں اپنی ذمہ داری ادا کی۔ ہم تو جس طرح بنے ان مشکل حالات میں اپنی ذمہ داری ادا کی۔ اب یہ ذمہ داری آگے تم پر پڑنے والی ہے، اس لیے ہمیں اس کام کو آپ کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے اس طرح آگے بڑھانا چاہیے کہ ہم سلسلہ کی نیک نامی کا موجب ہوں، نہ کہ بدنامی کا۔ حضور دعا دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا سایہ ہمیشہ ہمارے سروں پر ہو اور اللہ ہمیں ہر رنج اور مصیبت سے محفوظ رکھے، آمین۔ جزاکم اللہ۔ اتنی لمبی نظم تو نہیں تشریح کر دی ہے؟ کس نے لکھی ہے؟ چاچو نے لکھ کے دی۔ ٹھیک ہے، اچھا ایلیبوریٹ کیا ہے۔ ہاں، تم نے پنجابی نظم ہے کوئی نہیں؟ اور کیا کہتی ہو؟ پیچھے السلام علیکم۔ جی، میں نے پوچھنا تھا کہ آپ کوئی یادیں جو حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بتا سکتے ہیں؟ یادیں؟ میں 16 سال کا تھا جب ان کی وفات ہوئی تھی، اور 5-6 سال کافی لمبی بیماری میں ان کے تھے جو بہت کم آتے تھے۔ تو 8-9 سال 10 سال کی عمر تک کے جو جلسے میں نے سنے ہوئے، بس الفاظ تو نہیں اب یاد رہے، جلسوں کا پتہ ہے کہ جلسے ہوتے تھے اور تقریر بڑی پرجوش ہوتی تھی۔ اور یس، بعض دفعہ مذاق کی باتیں کر رہے ہیں ہم، تو باوجود اس کے کہ نانا تھے میرے پر، مجھے ادب اور لحاظ اور ڈر اتنا تھا کہ کم ہی سامنے جاتے تھے، کبھی کبھی چلے جاتے تھے، مذاق بھی کر لیا کرتے تھے۔
زیادہ یادیں تو نہیں ہیں، باتیں یاد فوری طور پہ آ رہی، لیکن اور ادب لحاظ سے اتنا تھا. ایک واقعہ میں بتا دیتا ہوں. مثلا میرے دادا حضرت مرزا شریف احمد صاحب ان کے سب سے چھوٹے بھائی تھے. ٹھیک ہے. ایک دفعہ انہوں نے مجھے کہا، میں کچھ 9 سال کا تھا، شاید 9 یا 10 سال کا، کہ مجھے ساتھ چلو خلیفہ ثانی کے گھر ملنے جانا ہے. تو جب ہم گئے وہاں قصر خلافت میں ملنے کے لیے، تو وہ اوپر رہتے تھے خلیفہ ثانی، اوپرلی منزل میں. نیچے وہ کھڑے ہو گئے اور مجھے کہا کہ جاؤ پہلے بتا کے آؤ کہ میں نے آنا ہے ملنے کے لیے. یہاں ہم دیکھو دھڑ 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 کر کے دوسروں کے گھروں میں گھس جاتے ہیں. ٹھیک ہے. چاہے رشتہ داری نہ بھی ہو نا تب بھی گھس جاتے ہیں. نوک کی اور آ گئے بغیر بتلائے. انہوں نے کہا جو بتا کے آؤ کہ میں نے آنا ہے ملنے کے لیے. نیچے سیڑھیوں پہ کھڑے رہے. پھر میں اوپر گیا. وہاں چھوٹی اپا تمہیں متین تھیں، ان کو میں نے کہا اس طرح کے میرے دادا نے کہا کہ میں نے ملنے آنا ہے خلیفہ ثانی کو، نیچے کھڑے ہیں. انہوں نے خلیفہ ثانی کو بتایا. وہ لیٹے ہوئے تھے، طبیعت ٹھیک نہیں تھی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے بلا لو. تو پھر میں نیچے گیا، پھر ان کو بلا کے اوپر لایا. تو چھوٹی آپا نے وہاں کرسی رکھ دی تھی ان کے سرانے حضرت مرزا شریف احمد صاحب کے بیٹھنے کے لیے. ٹھیک. تو حضرت مرزا شریف احمد صاحب آئے، انہوں نے کرسی کو پیچھے کیا اور یوں بیڈ پہ بیٹھے ہوئے تھے، لیٹے ہوئے تھے نا خلیفہ ثانی. تو نیچے فرش پہ دری بچھی تھی، وہاں بیٹھ گئے. ان کے ساتھ سامنے کرسی پہ نہیں بیٹھے. خیر مجھے عجیب لگا کہ کیوں نہیں بیٹھ رہے. بچپن میں خیال بھی آیا، پھر مجھے خیال آیا کہ ادب کی وجہ سے نہیں بیٹھے. پھر نہیں بیٹھے، کچھ باتیں کیں. وہ باتیں تو مجھے سمجھ نہیں آئی کیا ہوتی رہیں. میں تھوڑا سا پرے ہٹ کے بیٹھا تھا، نہ ضرورت تھی مجھے سمجھنے کی کیونکہ جماعتی باتیں تھیں. اس کے بعد سلام کر کے ادب سے اٹھے اور پیچھے ہو کے تو واپس آ گئے. تو اس میں مجھے اس وقت بھی یہ پتہ لگا، احساس ہوا کہ خلافت کا کتنا احترام اور ادب ہونا چاہیے باوجود رشتہ داری کے. اور پھر یہ کہ ہر ایک کے گھر میں دھڑ دھڑ کر کے گھس نہیں جانا چاہیے، پھر اجازت لے لینی چاہیے. اسلام کا بھی حکم ہے نا. تو ایک واقعہ سنا دیا. تو میرے سے بڑا بھائی جو ہے نا، میرا 3 سال بڑا ہے، وہ پھل نہیں کھاتے کسی قسم کا سوائے انگور کے یا کیلے کے. وہ بھی کبھی کبھی. اور آم تو بالکل نہیں کھاتا تھا، بچپن سے اس کو بڑی سخت تھی. تو خلیفہ ثانی بڑے خوبصورت عطر بنایا کرتے تھے، خوشبو والے، مختلف حصوں سے عطر لے کے نا، ایسنس لے کے تو خود بناتے تھے. ان کی بڑی خوشبو آیا کرتی ان کے گھر سے بھی عطروں کی، اور خوشبو بہت پسند تھی ان کو، سینٹ جو ہوتے ہیں. بلکہ روا میں نیچے ایک انہوں نے بیسمنٹ سی بنائی تھی جس میں پورا سامان رکھا ہوا تھا عطر بنانے کا، مختلف قسم کے سینٹ خوشبوئیں تھیں. تو انہوں نے ایک دفعہ کہا کہ اچھا میں تمہیں یہ عطر خوشبو دوں گا، تم آم کی ایک پھاڑی کھا لو یا کوئی اور چیز. عطر کی بات ہی کی تھی. تو اس نے بڑی مشکل سے پکائیاں لے کے نا، خیر ان کے کہنے پہ کھا لی پھاڑی. میرا خیال پہلی اور آخری پھاڑی تھی آم کی. اتنا سا آم کا ٹکڑا کھایا اس نے. تو عطر کا میں بتایا ہوں، بات کر رہا تھا. تو عطر اور خوشبو سینٹ کی ان کو اتنی پہچان تھی. فرانس میں سب سے مشہور عطر بنتے ہیں نا سینٹ، سب سے پرفیوم بھی یہاں ہے، بڑا مشہور ہے فرانس. یہاں ایک بڑی کمپنی ہے، اس کا ایک ڈائریکٹر ایک دفعہ پاکستان گیا تو اس نے خوشبو تحفہ دی ہے خلیفہ ثانی کو. ملا ان سے بھی، جا کے ملا. جب ان کو تحفہ دی تو انہوں نے سونگ کے
اس میں بتایا کہ اس میں یہ چیز ڈالی، تم نے یہ چیز ڈالی، یہ چیز ڈالی، یہ چیز ڈالی، مختلف قسم کے جو اس کے تھے نا انگریڈینٹس سارے بتا دیے. وہ پریشان ہو گیا، کہتا ہے ہمارا یہ ٹریڈ سیکرٹ ہے تو آپ لوگوں کو سونگ کے ہی بتا دیا، میں جا رہا ہوں، السلام علیکم. بہت زیادہ پہچان تھی ان کو، خوشبو کی حس بہت تیز تھی ان کی. اور اچھا تم بتا دو، چلو تم بتا دو پہلے، تو نے کچھ نہیں بولا ابھی تک. حضور جب پیشگوئی ہوئی تھی، پیشگوئی مسلم موت، تو اس کا ایک وہ تھا، وہ 3 کو 4 کرنے والا، تو اس کے کیا مطلب ہے؟ ایک دو پیشگوئی کے اندر ہی لکھا ہوا ہے کہ اس کا ابھی سمجھ نہیں آئی، واضح نہیں ہوا. لیکن 3 کو 4 کرنے والے کے مختلف مطلب مختلف لوگ لیتے ہیں. ایک یہ بھی مطلب لیا جاتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے حضرت اما جان نصرت جہاں بیگم سے 3 بیٹے تھے جو زندہ ہوئے، بڑی عمر پانے والے. اور پہلی بیوی سے 2 بیٹے تھے جن میں سے ایک نے لمبی عمر پائی، مرزا سلطان احمد صاحب. مرزا سلطان احمد صاحب نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت نہیں کی تھی، ٹھیک ہے، جبکہ ان کے بیٹے نے، حضرت مرزا سلطان احمد کے بیٹے نے، مرزا عزیز احمد صاحب نے بیعت کر لی تھی، ٹھیک ہے. اور پھر خلیفہ اول کا زمانہ بھی گزر گیا، خلیفہ ثانی کے زمانے میں تک لمبی عمر پائی مرزا سلطان احمد صاحب نے، اور انہوں نے پھر خلیفہ ثانی کی بیماری کے وقت میں بیعت کی. غالباً 1930 کا واقعہ ہے. تو ایک تو یہ کیا جاتا ہے کہ 3 بھائی تھے، ان کو 4 ہو گئے ان کی بیعت کرنے کے بعد احمدیت میں شامل. اور یہ واقعہ بھی ڈاکٹر حشمت اللہ صاحب نے لکھا ہوا ہے کہ میں نے کہا مرزا سلطان احمد صاحب کو کہ بیعت کر لینی چاہیے، بیمار تھے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. پھر میں خلیفہ ثانی کو لے کے گیا، خلیفہ ثانی ان کے گھر گئے، مرزا سلطان احمد صاحب کے 2 بھائی، وہ لیٹے ہوئے تھے، بیمار تھے. خلیفہ ثانی یہاں کرسی پہ بیٹھ گئے اور دونوں خاموش، کوئی نہیں بول رہا تھا. پھر اتنے میں ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ مرزا صاحب کو، مرزا سلطان احمد صاحب کو، کہ بیعت کریں. پھر انہوں نے ہاتھ بڑھایا، اس خلیفہ ثانی نے ان کا ہاتھ میں ہاتھ لیا، پھر بیعت ہوئی. تو اس طرح پھر اس کے بعد دعا ہوئی. تو یہ ایک قصہ ہے. دوسرے اسلام کے تاریخ سے اگر دیکھنا ہے تو اسلام کے مراکز ہیں. پہلے مکہ ہے، پھر مدینہ بنا مرکز اسلام کا. پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قادیان میں بھیجا تو قادیان بنا. لیکن انبیاء تو ہجرت کرتے ہیں، لیکن بعض دفعہ بعض واقعات جو انبیاء کے ساتھ ہوتے ہیں ان کے خلفاء کے ذریعے سے بھی ہو رہے ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد ان کے زمانے میں ہجرت نہیں ہوئی. حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے میں ایک وقت ایسا آیا کہ اب لگتا تھا کہ ہجرت کر جائیں گے حضرت قادیان سے حضرت مسیح علیہ السلام، لیکن بہرحال نہیں ہوئی. تو پھر وہ خلیفہ ثانی کے زمانے میں پاکستان اور انڈیا کی جو پارٹیشن ہوئی تو روا ایک بالکل بیرن جگہ تھی، کوئی زمین پہ گھاس نہیں اگتا تھا، کوئی پودا نہیں اگتا تھا، اور بڑی پھولی ہوئی سارا جگہ تھی، ایسی زمین خراب قسم کی زمین تھی. وہاں آ کے شہر بسایا اور شہر بس گیا اور ایک مرکز بن گیا جماعت کا. تو وہ 3 مراکز سے اسلام کا ایک چوتھا مرکز بن گیا، جس سے پھر دنیا میں تبلیغ کے کام ہوئے اور ساری دنیا میں مشن پھیلے. ایک یہ بھی ہو سکتا ہے اس کا مطلب، اور بھی شاید اس کوئی مطلب ہوں یا کسی اور وقت میں ظاہر ہو جائیں، پتہ لگ جائیں. لیکن بہرحال یہ چیزیں ہیں. قادیان سے مسیح علیہ السلام کے زمانے میں بہت تنگ کیا تھا وہاں کے مقامی لوگوں نے بھی، ہندوؤں نے، سکھوں نے اور دوسروں نے بھی. اور حکومت کے بھی رویے ایسے تھے کہ یا لگتا تھا کہ مشکل ہے. اس پہ انہوں نے ارادہ کیا کہ ہجرت کریں گے. تو سرگودے کے علاقے میں چودھری حاکم علی صاحب ہوتے تھے، انہوں نے بھی آفر کی کہ آپ ہمارے علاقے میں، 9 پنیار کے علاقے میں، شاید وہاں پنیار یہاں کو بیٹھا ہو، آ جائیں. لیکن بہرحال پھر موقع نہیں پیدا ہوا. تو ایک یہی مطلب ہی ہو سکتا ہے 3 کو 4 کرنے والا کہ مرکز بنے. لیکن
وہ مرکز خالصتاً مرکز تھا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ 5ویں ہجرت یہاں ہو گئی تو 5 مرکز بن گئے لندن اس طرح مرکز نہیں ہے. مرکز کی حیثیت روا کی بھی قائم ہے اور قادیان کی بھی قائم ہے. ٹھیک. ہاں اور سوال ہاں حضور، ہم جب نماز میں جب درود شریف پڑھتے ہیں تو اس کے بعد جو 2 دعائیں ہیں یہ آپشنل ہے یا یہ آپشنل ہیں؟ اس کے علاوہ بھی دعائیں پڑھ سکتے ہیں اور دعائیں بھی ہیں. صرف یہ دعائیں نہیں اور بھی پڑھ سکتے ہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ کے علاوہ بھی دعائیں ہیں. وہ بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ بھی پڑھ لو. درود شریف پڑھنا بہرحال ہے ضروری، وہ پڑھ لو. سورہ فاتحہ پڑھنا بھی ضروری ہے، وہ بھی پڑھ لو. اور قرآن شریف کا اگر کوئی حصہ آتا ہے تو سورہ فاتحہ کے بعد پڑھو، لیکن سورہ فاتحہ یاد کرنی ضروری ہے، پڑھنی چاہیے. باقی بھی بڑھتے جانا چاہیے علم اپنا. ہاں حضور، وہ کل وقفینوں کی کلاس میں بتا رہے تھے کہ یہ جو غیر احمدی ہوتے ہیں یہ جیسے ہم صرف 4 فرض پڑھتے ہیں عصر کے، یہ 7 سنتے بھی پڑھتے ہیں، تو پھر ہم کیوں نہیں پڑھتے؟ پتہ نہیں انہوں نے کہاں سے سیکھا، ہم نے تو نہیں سیکھا. وسلم سے تو یہی ثابت ہے کہ 4 فرض ہوتے ہیں. ہم جو کرتے ہیں اسی طرح کرتے ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے دکھایا. کہاں تم نے وقفینوں کی کلاس میں؟ میرے ساتھ ہو رہی تھی کلاس؟ نہیں، وہ ہلکی کی ہو رہی تھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی نہیں پڑھتا. 4 سنتیں ظہر کی نماز سے پہلے ہوتی ہیں اور پھر 4 فرض ہوتے ہیں ظہر کی نماز کے، پھر 2 سنتیں بعد میں. اور اگر کوئی مجبوری سے پہلے 4 نہ پڑھ سکو تو 2 بھی پڑھ سکتے پہلے. پیارے حضور، جو کینیڈا میں عائشہ اکیڈمی بنی ہے لڑکیوں کی دینی پڑھائی کے لیے، کوئی چانس ہے کہ یہاں پہ بھی بنے؟ پریشر ڈالو، امیر صاحب پہ بنا دو یہاں. انہوں نے آپ بنائی ہے مقامی جماعت نے، تم لوگ ہی بنوا لو. السلام علیکم حضور. میں نا اپنی کرسچن فرینڈ کو عید پہ لے کر گئی تھی اور اس نے مجھے سوال پوچھا تھا کہ جیسے کرسچنز بلیو کرتے ہیں کہ جیزس سن آف گاڈ ہے، تو وہ سمجھتے وہ رائٹ ہے، تو ہمیں کیسے پتہ ہے کہ اللہ رائٹ ہے؟ میں اس کو کیسے ایکسپلین کروں؟ اللہ رائٹ ہے، لائک اللہ میاں لائک سچا گاڈ ہے. سوال ہے اللہ تعالیٰ پہ تو وہ بھی یقین کرتے ہیں. جی. سن آف گاڈ کہتے ہیں نا، گاڈ تو نہیں کہتے. اس کا مطلب کوئی گاڈ بھی ہے نا، کوئی اللہ ہے نا. جی. جو اللہ ہے، جو جیزس سے بڑا ہے. لیکن اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر حضرت عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں تو یہ کس طرح ثابت ہے؟ بائبل سے بھی نہیں ثابت. تم بائبل میں حوالے نکال کے دے دو. تو سارے لوگوں کو، سارے بنی اسرائیل کو بھی خدا کے بیٹے کہا گیا ہے. اور جگہ پہ لکھا ہوا ہے بہت سارے لوگوں کو خدا کے بیٹے. اور مجھے وہ نہ کہو، عیسیٰ نے تو اب کہا ہے کہ مجھے یہ نہ کہو، یہ نہ کہو، میری تعریف نہ کرو. تو بہت ساری باتیں خود بائبل سے نکل آتی ہیں، ثابت ہوتی ہیں. حوالے نکال کے نا، ایسا تو وقت نہیں، حوالے نکال کے رکھو بائبل سے، وہ اپنے پاس اس کو دکھاؤ جا کے. میرے پاس آ جانا، میں تو نکال کے دے دوں گا. دوسرے ایک خدا پہ تو وہ بھی یقین رکھتے ہیں. اور عیسائیوں میں ابھی بھی ایسے فرقے ہیں جو خدا پہ، ایک خدا پہ یقین کرتے ہیں. مثلا عیسائیوں میں سے ہی جو یہوہ وٹنس والے ہیں، وہ تو سن آف گاڈ نہیں سمجھتے عیسیٰ کو. گو اس کو درجہ دیتے ہیں بہت بڑا، لیکن خدا کا بیٹا تو نہیں سمجھتے. ٹرینیٹی پہ وہ یقین نہیں رکھتے. اس نے مجھے پوچھا تھا کہ ہم کیوں نہیں بلیو کرتے کہ وہ سن آف گاڈ ہے. اس لیے کہ تم خود بھی نہیں کرتے، تمہاری بائبل میں لکھا ہوا ہے. تو عیسیٰ نے خود کہا مجھے نہ کہو سن آف گاڈ. اچھا. اس نے کہا تھا کہ جیزس نے کہا تھا کہ وہ سن آف گاڈ ہے. تو اگر حوالے دیکھنے لے جانا نا نکال کے، تو اس کو دے دینا. لکھا تھا تو یہ بھی کہا تھا کہ مجھے نہ کہو. ٹھیک ہے جی. چلو نماز کا وقت ہو رہا ہے. اور کوئی بات تم نے کچھ کہنا؟ حضور، میرا سوال یہ ہے کہ جیسے ہر چیز کا ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہوتی ہے، ہر چیز شروع ہوتی ہے ایک نقطے سے یا کہیں سے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہوں گا. تو ہمیشہ سے تھا سے کیا مراد ہے؟ ہمیشہ سے تھا کہ جب کچھ بھی نہیں تھا تب بھی اللہ تھا. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو بنایا ہے.
اللہ تعالیٰ کو کسی نے نہیں بنایا ہیں. وہ اللہ کی جو تھی وہ قدرت تھی، وہ اب ہمیشہ سے تھی اور ہمیشہ رہے گی. ایک شاعر نے کہا ہے، نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا ہے. ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا ہے. جب سب کچھ تھا نہیں تھا تب بھی خدا تھا. تو اور اگر کچھ بھی نہ ہوتا تب بھی خدا نے رہنا ہی تھا. میری ذات تو یوں ہی ہے، میں دنیا میں آ کے مصیبت میں پڑ گیا ہوں، اگر میں نہ ہوتا تو پھر کیا فرق پڑنا تھا. خیر بہرحال وہ تو اشاروں والی بات ہے، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا. ٹھیک ہے. میں تم لوگوں کو کہا تھا کہ ہمارا خدا کتاب جو ہے نا، انگلش ٹرانسلیشن بھی ہوئی ہوئی ہے آور گاڈ میں، وہ پڑھو، کچھ نہ کچھ تمہیں اللہ کے بارے میں پتہ لگے. ہاں رفا سے آئیے تو ایک سوال کر لو، اس کے بعد نہیں. حضور میں نے یہ پوچھنا تھا کہ جو غیر احمدی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نیل پالش لگی ہو تو پھر نماز نہیں ہوتی. کیا ہو؟ نیل پالش لگی ہو تو نماز نہیں ہوتی؟ جی. تم نے تو لگائی نہیں ہوئی، تمہاری تو ہو جائے گی. بات یہ ہے کہ نیل پالش کس چیز، نماز پہ سے پہلے وضو کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے نا، اور صفائی ضروری ہے. ٹھیک ہے. اور نیل پالش جو ہے، تم پہلے یہاں اپنے ناخنوں پہ گند لگانے کے بعد اوپر نیل پالش تو نہیں لگاتی، پہلے صاف کر کے ہاتھ دھلے ہوتے ہیں، صاف ہوتے ہیں تو نیل پالش لگاتی ہو. جب نیل پالش لگاتی ہو تو سیل ہو جاتے ہیں، اس کے اندر تو کچھ نہیں جا سکتا نا نیل پالش کے، وہ تو بالکل اسٹک ہو کے تو سیل کر دیتی ہے. نیل اور پالش اور نیل کے درمیان کوئی چیز ہوتی ہے؟ بس جب کوئی چیز نہیں ہوتی تو ناخن صاف ہیں. نیل پالش کے اوپر گند آ سکتا تھا، اس کو تم نے وضو کر کے دھو لیا. اس لیے جو کہتا ہے کہ نہیں ہوتی نماز وہ نہ پڑھے، ہماری تو ہو جاتی ہے نماز. کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے. ہاں یہ جو ہی اپنے مسئلے بنائے ہوئے ہیں اور کچھ آتا نہیں تو چلو ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو دیکھتے رہو. اصل چیز نماز پڑھنا ہے. اصل میں فرمایا کہ تمہارے صاف کپڑوں سے نماز پڑھو، پاک ہو کے نماز پڑھو. لیکن اگر تمہارے پاس گندے کپڑے ہو جاتے ہیں اور کپڑا کوئی اور نہیں ہے نا، تو گندے کپڑوں میں نماز پڑھ سکتے ہو. ہیں؟ ٹھیک ہے. اصل چیز نماز کی ادائیگی ہے، وہ ہونی چاہیے. اور نیل پالش لگا کے اگر وضو کر لیا تم نے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اتنے انوالو نہ ہو جاؤ میک اپ میں اور فیشن میں کہ سارا دن فیشن کی طرف توجہ رہے اور نمازوں کی طرف توجہ ہٹ جائے. اصل چیز یہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ رہنی چاہیے. نہ نیل پالش کچھ کر سکتی ہے، نہ کوئی اور کچھ تمہیں کر سکتا ہے اگر تمہارا دل صاف پاک ہے اور اللہ کی محبت دل میں ہے. ٹھیک. السلام علیکم.